اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں نے جیسا کہ کل فیس بک پہ لکھا تھا کہ کل میں ایک ویڈیو جاری کروں گا جس میں کچھ چیزیں بہت اہم ہیں، تاکہ جب جو دوسرے غیر مذہب کے لوگ، چاہے وہ اہل ہنود ہوں، چاہے وہ اہل سنت ہوں، یا جو دوسرے اور قومیں ہیں، ان کے لوگوں کو وسیم رضوی کے بارے میں آپ سے پوچھیں تو تمام لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا میٹر تھا اور کہاں سے کیا کیا چیزیں ہوئیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وسیم رضوی جو تھا وہ سن 2000 میں جو ہے وہ الیکشن لڑا تھا، 99 میں الیکشن لڑا تھا سباست کا، کشمیری محلہ وارڈ سے، اور وہاں سے سماجوادی پارٹی کی ٹکٹ پہ وہ لڑا تھا اور جیت گیا تھا۔ اس کے بعد پھر اس نے جو ان کے استاد تھے جناب مشیر عالم صاحب، انہوں نے ان کو شیعہ یتیم خانے کا متولی بنا دیا تھا۔ اس کے بعد پھر جب 2002 میں جو ہے وہ سرکار، ان کی مایاوتی کی سرکار گر گئی تھی اور ملائم سنگھ مکھ منتری بنے تھے، اس کے بعد پھر شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کا گٹھن ہوا تھا۔ شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے گٹھن کے لیے جس وقت کے اوپر وسیم رضوی نے قلب جواد صاحب سے یہ کہا کہ میں شیعہ سینٹرل وقف بورڈ میں جانا چاہتا ہوں متولی کوٹے سے، تو مولانا قلب جواد صاحب نے اس کے اوپر رائے لی کچھ لوگوں سے، اور یہ ہوا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بننا چاہتے تو وہاں کی کچھ انجمنائے ماتمی جو ہیں وہ ان کے سمرتھن میں لیٹر لکھ دیں، تاکہ جو ہے وہ ان کے نام کو ہم لوگ آگے بڑھا دیں کہ یہ شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے الیکشن میں شامل ہوں گے ایز اے ممبر۔ اس سال شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین جناب مختار انیس صاحب ہوئے۔ مختار انیس صاحب کے چیئرمین رہتے جو ہے وہ وسیم رضوی نے ایک بلڈنگ کے معاملے کو لے کے جو تھا وہ مختار انیس صاحب کے خلاف مورچہ کھولا، اور مولانا قلب جواد صاحب کو بھی اس کے اپنے ساتھ میں لیا اس مورچے۔ مولانا سیف عباس صاحب اس مورچے کے میں ساتھ تھے۔ اس سے قبل میں ایک واقعہ آپ کو اور یاد دلا دوں کہ جس وقت کہ وہ وسیم وقف بورڈ میں کچھ بھی نہیں تھا، تب ایک تالکٹوری کربلا کے سامنے ایک زمین تھی۔ اس زمین پہ ان کے دوست فیروز شاہ صاحب اور یہ دونوں لوگ پلاٹنگ کر رہے تھے۔ جب ہم لوگوں کو پتہ چلا تو وہاں پر حسین ٹائیگرز کے لڑکے پہنچے اور اس کام کو رکوانے کے لیے، تب وسیم وہاں پہ خود ٹریکٹر چلا رہے تھے، وہاں پہ میں موجود تھا، تب دیکھا۔ مولانا قلب جواد صاحب بھی اتنی دیر میں وہاں آ گئے، اور آنے کے بعد اس کام کو رکوایا گیا۔ وسیم گھر پہ آیا، اور گھر پہ آنے کے بعد اس نے کہا کہ صاحب اس کام کو اگر اس میں یہ وقف کی زمین ہوگی تو میں اسے چھوڑ دوں گا، اور کسی بھی حالت میں اس زمین کے اوپر میں کام نہیں کروں گا۔ وسیم جو تھے تھوڑی دیر کے بعد، 1-2 دن کے بعد آئے اور آ کر انہوں نے کچھ دستاویز دیے اور یہ کہا کہ نہیں صاحب، یہ واقعی میں آپ سچ کہہ رہے ہیں، وقف کی زمین ہے، لہذا میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ تو اس بات سے جو تھا وہ کافی وسیم کی عزت بھی بڑھی، اور کافی لوگوں نے کہا، اپریشیٹ کیا کہ دیکھو یار، جو ہے وہ اگر آدمی جو کرمنل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا بھر میں ڈکیتی، چوری کچھ بھی کریں، مگر جو ہے وہ مذہب اور دھرم کے معاملے میں وہ چور بیمان نہیں ہوتے ہیں۔ ڈاکو بھی اگر ہوتا ہے تو تمام جگہ سے لوٹتا ہے اور تھوڑا پیسہ لا کے کالی ماں کے چڑھوں میں چڑھا دیتا ہے یا کسی مزار پہ چڑھا دیتا ہے۔ لیکن یہ وسیم کی ایک سازش تھی اپنے کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، اپنے کو دکھانے کے لیے، کیونکہ اس کا جو ایم تھا وہ بہت لمبا تھا، اور وہ کیونکہ مشیر عالم صاحب کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے اس نے دیکھا ہوا تھا کہ یہ جو کبیر کا خزانہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ جب یہ ممبر بن گیا اور مختار انیس والا پرکرن ہوا، مختار انیس کے پرکرن میں جو ہے وہ ہم کافی ورودھ میں تھے کہ مختار انیس صاحب سے سلسلے میں لڑائی نہ ہو، بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کیا جائے، لیکن کوئی بھی آدمی اس چیز میں ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تھا وہاں پر۔ لیکن الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ پھر ملائم سنگھ کی سرکار گر گئی اور مایاوتی گورنمنٹ آ گئی، تو مختار انیس صاحب نے جو ہے وہ نیتکتا کے ناطے جو اپنے پدوں سے استعفیٰ دیا جاتا ہے، جو پرانے ٹائپ کے جو سانسد ویسے لوگ ہوا کرتے تھے جو نہیں ہیں اس سماج میں، انہوں نے خیر مختار انیس نے اپنا استعفیٰ دے دیا۔ جب استعفیٰ دے دیا تو وسیم کو یہ وہ ہو گیا کہ اب اس میں چیئرمینی کا راستہ ہمارے لیے آسان ہے،
اور مایاوتی کی گورنمنٹ میں کچھ دنوں کے بعد اس نے کچھ ایسا جو ہے وہ معاملہ گھمایا کہ وہ چیئرمین بن گیا شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کا. اس کے بعد پھر جو تھا وہ وقف کا کارکال ختم ہو گیا. جب کارکال ختم ہوا، یہ بات ہو گئی 2010 کی، مارچ 2010. تب وسیم کو دوبارہ چیئرمین بنانے کے لیے نسیم الدین صدیقی جو تھے وہ راضی نہیں تھے کہ اس کو چیئرمین بنایا جائے، اور وسیم کافی کوششیں کر رہا تھا کہ اسی کو بنایا جائے. کلب جواد صاحب بھی وسیم کی حمایت میں جو تھا وہ انہوں نے کہا کہ وہی وسیم کو بننا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، ساری چیزیں چلتی رہیں. پھر الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ جو ہے وہ کسی طرح سے یہ میسج مایاوتی تک پہنچا، اور مایاوتی نے کہا کہ جس کو کلب جواد صاحب کہیں گے وہی چیئرمین بنے گا. اس بات سے وسیم بہت خوش ہوا، اور وسیم کو لگا کہ بس اب تو میرا راستہ چیئرمین بننے کا صاف ہو چکا ہے. لیکن وسیم کی جو بھرشٹاچار کی جو نیتیاں تھیں اس سے مولانا کلب جواد صاحب کی چھوی بہت دھومل ہو رہی تھی، جس کو جواد صاحب بھی سمجھ رہے تھے، لیکن کچھ چیزوں کے چکر میں وہ اس سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہے تھے. کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر وسیم کے ابھی لات مار دیں گے تو یہی جو لوگ آج مخالفت میں ہیں یہی کل اس کو گلے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور یہی اس کو اونچا اٹھا کے ہمارے خلاف استعمال کریں گے، جو کہ ہوا بھی. یہی مولانا یعقوب عباس اور مولانا مرحوم اطہر صاحب نے شیعہ کالج میں جلسہ کیا. اس جلسے میں بھی جو ہے وہ بھینکر قسم سے ورودھ کیا گیا وسیم رضوی کا اور تمام اس کا. لیکن بعد میں جب یہ چیئرمین بنا تو یہی لوگ اس کے ہاتھ سے مٹھائی کھا رہے تھے، برفی کھا رہے تھے. تو جو طریقہ کار ہے قوم کا وہ بڑا دیکھنے والا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ذاتی جھگڑوں اور سیاست میں جو ہے وہ کسی کو بھی سینکنے کے لیے تیار رہتے ہیں. خیر بہرحال پھر مسئلہ یہ ہوا کہ نسیم الدین کو یہ آدیش ہوا کہ جو جواد صاحب کہیں اس کو ہی چیئرمین بنایا جائے. تب میں نے جواد صاحب سے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ جہاں نسیم الدین اتنا ناراض ہیں وسیم سے تو آپ اس کے بجائے کسی اور کا نام دے دیجئے. تو جواد بھائی نے پوچھا کہ بھئی کس کا نام دے دوں؟ مولانا کلب جواد صاحب نے پوچھا کس کا نام دے دوں؟ تو ہم لوگ اتفاقاً الہ آباد جا رہے تھے، اور غالباً بالکل قریب تھے رائے بریلی کے. وہاں پر مولانا کمال الدین اکبر صاحب کا فون جواد صاحب کے پاس آیا کسی معاملے کو لے کے. تو فوراً میرے دماغ میں ان کا نام آیا، اور میں نے کہا کہ آپ کمال الدین اکبر صاحب سے ایک بار بات کیجئے، کیونکہ لاء کے پروفیسر ہیں، ایماندار چھوی کے آدمی ہیں، مذہبی مقام ہے، تو مذہبی مقام پہ مذہبی آدمی ہی بیٹھے تو اب بہتر ہے. کمال الدین اکبر صاحب راضی نہیں تھے. بہرحال ان کو کسی طرح سے ہم نے اور جناب ظہیر اقبال صاحب نے راضی کیا، اور اس کے بعد کمال الدین اکبر صاحب جو تھے وہ چیئرمین کے نام کے لیے راضی ہو گئے. ان کو ہم لوگ لکھنؤ لے آئے. اس بیچ وسیم کو یہ بات پتہ چلی کہ اس کا نام کٹ کے اور کمال الدین اکبر صاحب کا نام آ گیا ہے. تو وہ مجھ پر اور ظہیر اقبال پہ بہت زیادہ غصے میں تھا اور تمام وہ کر رہا تھا. لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے چلو یہ جو چیزیں کر رہا ہے، کیونکہ بھائی جب یہ چیئرمین بننے والا تو ایک دم سے پیچھے سے کرسی ہم نے کھینچ لی، تو یہ سالہ مار ہی نہیں رہا ہے، یہی کیا کم ہے. خیر اس کو سب چیزوں کو جو ہے درکنار کرتے ہوئے کمال الدین اکبر صاحب چیئرمین بن گئے. کمال الدین اکبر صاحب کے چیئرمین بننے کے 15 دن کے بعد اودھ پوائنٹ کے اوپر مولانا یعقوب عباس نے وسیم کے ساتھ میٹنگ کی اور یہ کہا کہ صاحب یہ جو ہے وہ گرانا، اور چیئرمین آپ ہی کو بننا ہے، ان کو گرانا ہے. کلب جواد کا جو گھر ہے اس کے ہاتھ میں وقف بورڈ نہیں جانے دیں گے، چاہے کسی چور بے ایمان کے ہاتھ میں چلا جائے. خیر کمال الدین اکبر صاحب کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوئیں. وسیم نے ایک جو ہے وہ سازش رچی کہ ان کو مارا پیٹا جائے وہاں پہ عورتوں کے ذریعے، اور اس کی ویڈیو چلوائی جائے سارے چینلوں پہ، کیونکہ اس دوران سلطان مدارس کا ایک واقعہ آیا تھا جس میں کچھ مولاناؤں کو مارا گیا تھا، اور وہ پورے میڈیا پہ چل رہا تھا. تو قوم کی بے عزتی اور عزت کی بھی ان لوگوں کسی کو فکر نہیں تھی. جب یہ بات ہوئی تو مجھے وسیم کے ہی گٹ کے ایک آدمی نے یہ بات بتا دی کہ صاحب آج ان لوگوں کا یہ پلان ہے. تو میں نے فوراً کمال الدین اکبر صاحب کو وقف بورڈ جانے سے روک لیا اور یہ بتایا کہ صاحب آپ نہ جائیے ابھی. خیر جب یہ ان کو پتہ چلا کہ یہ حرکت تھی تو وہ بیچارے بہت مایوس ہوئے اور بہت پریشان ہوئے کہ یہ کس طرح کی چیز ہے بھائی یہ، اور یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو ان حدوں تک جو ہے وہ آنے کو تیار ہیں. خیر ہوتے ہوتے پھر وقت آیا اور اچھا پھر وسیم اس بات سے مکر گیا. ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک کال ڈیٹیل نکالی
اس زمانے میں تلسی پہ ہی جو تھا وہ اس کا آپ کو یاد ہوگا کہ ریلائنس کا آفس ہوا کرتا تھا، وہاں سے جو وہ عورت تھی جو اس کو لیڈ کر رہی تھی اس واقعے کو، اس کا نمبر ریلائنس کا تھا، تو میں نے اس کی ڈیٹیل نکالی تو اس پہ وسیم اور اس زمانے میں ایک وقف کے وہ ہوا کرتے تھے، قائم نام تھا شاید ان کا، وہ اس کے سوتردھار تھے مین، وہ کچے ہاتھے میں رہنے کی والی ایک عورت تھی، وہ اس پورے پرکرن کو ہینڈل کر رہی تھی اور اس کو ہی ٹھیکہ دیا تھا کہ ان کو مارنا ہے پیٹنا ہے۔ وہ ساری ڈیٹیل جب میں نے قلب جواد صاحب کے سامنے رکھی تو قلب جواد صاحب بہت بدظن ہوئے اس بات سے اور کہا کہ اس نے تو حدیں ختم کر دی، یہ تک نہیں سوچا کہ مطلب ہمارے گھر میں جو ہے وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بہنوئی ہیں، اور اس کا کیا خمیازہ ہوتا۔ خیر وسیم خیر آیا اور قرآن کی قسمیں کھانے لگا اور یہ کرنے لگا وہ کرنے لگا، سب اس کی قسم اس کی قسم، خیر لیکن معاملہ وہاں پہ رفع دفع ہو گیا کہ ٹھیک ہے اچھا جاؤ، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ پھر کچھ دن کے بعد یہ ہوا کہ جب کمال الدین اکبر صاحب نے استعفیٰ دے دیا تو وسیم جو تھا وہ اسی چیزوں میں لگ گیا کہ اب کیسے چیئرمین بنے۔ اس بیچ اس نے نسیم الدین کو تقریباً 2-2.5 کروڑ روپیہ کچھ دیا اور کہا کہ کچھ پیسے بعد میں دیں گے یا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ خیر نسیم الدین اس کے نام کے اوپر راضی ہو کر اس کو چیئرمین بنوا دیا۔ اس بیچ جب یہ چیئرمین بنا، چیئرمین بنتے ہی جو تھا وہ الیکشن آ گیا، اور الیکشن کے وقت کے اوپر جو تھا وہ نسیم الدین جو تھے وہ اس سے پیسہ مانگ رہے تھے اور یہ دے نہیں رہا تھا پیسہ۔ پھر اس نے کیا کیا کہ نسیم الدین کے خلاف اس نے وہ بیان دیا کہ صاحب نسیم الدین جو ہیں وہ مجھ سے زبردستی پیسہ مانگ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سپا کی سرکار آ رہی ہے اور یہ جانے والے ہیں یہ ہے، تو پیترا بدل کے یہ سپا کی سرکار میں پہنچ گیا۔ سپا کی سرکار میں پہنچنے کے لیے اس کے پاس سب سے اہم راستہ جو تھا وہ اعظم خاں کو پوٹنا تھا، مگر اعظم خاں اس کے پلے میں نہیں آ رہے تھے کسی طرح سے، کوئی وجہ تھی یا کیا تھا، یا جو لوگ ان کو سمجھا رہے ہوں گے کہ صاحب ایسا آدمی ہے ویسا آدمی ہے۔ پھر ایک معاملہ یہ تھا کہ جب بی ایس پی کی سرکار تھی اور اعظم خاں سماجوادی میں بھی نہیں تھے اور پارٹی کے باہر تھے، تو حسینی سرائیں ایک جگہ ہے رامپور میں، اعظم خاں چاہتے تھے کہ ہم لوگ جاوید بھائی یعنی کمال الدین اکبر صاحب کے ذریعے حسینی سرائیں پہ جو نوید میاں یعنی نواب رامپور نے جو بلڈنگ بنائی ہے اس کو ہم لوگ گروا دیں۔ وسیم جو تھا وہ بھرپور اس وقت اعظم خان کے خلاف تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں صاحب وہ بڑے شیعہ ہیں نوید میاں صاحب، اور ان کی کسی بھی حالت میں بلڈنگ نہیں گرنی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ خیر ہم لوگوں نے بھی اس بات کے اوپر رضامند رہے کہ نہیں صاحب کیوں ان کی بلڈنگ کسی کے بھی دباؤ میں، چاہے اعظم خان ہو چاہے کوئی ہو، کیوں گرائی جائے، جو کہ ایک شیعہ وقف ہے اور شیعوں کی دکانیں اور تمام طرح کی چیزیں اس کے اندر ہیں۔ لیکن جب یہ اپنا آئے اس کے اندر اعظم خان سماجوادی پارٹی انہوں نے جوائن کر لی پھر سے، تو وسیم جو تھا وہ حسینی سرائے کے معاملے کو لے کے ان کے پولیٹیکل جھگڑے کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، اور اس نے چیئرمین رہتے حسینی سرائے کی عمارت کو گروا دیا، جس سے اعظم خان بہت خوش ہوئے کہ صاحب یہ تو بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا اچھا کام ہے، خود کھڑا ہو کے اس نے وہاں پہ یہ کام انجام دیا، جبکہ کورٹ کا اسٹے تھا۔ لیکن وسیم کسی چیز کو اسے چاہیے نہیں تھا، کیونکہ وہ قریب کا فائدہ ہمیشہ دیکھتا ہے، دور کا نقصان کبھی نہیں دیکھتا، کہ جو ابھی فائدہ ہو رہا ہے اس سے ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ پھر وسیم نے حسینی سرائے کی بلڈنگ گرنے کے بعد ایک معاملہ اور تھا کہ ایک کسٹوڈین کی زمین تھی جو انعام الدین قریشی کے نام کے اوپر تھی، جو شاید غالباً پاکستان چلے گئے تھے، اور اس کے بعد اس زمین کے اوپر سی آر پی آ گئی تھی اور سی آر پی کیمپ لگتا تھا۔ پھر وہاں پہ اس جگہ سے، کیونکہ جب وہاں پہ اعظم خان کی وہ بن رہی تھی یونیورسٹی، تو اس جگہ کو اعظم خان کو لینا بہت ضروری تھا، کیونکہ سی آر پی کیمپ ایک دم بالکل یونیورسٹی پریمیسز کے اندر لگا رہتا، کیمپس میں لگا رہتا، تو اس کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ اعظم خان نے ایک سازش رچی اور سنی وقف بورڈ کے چیئرمین کو یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ اس کو وقف میں درج کر دیجئے اور پھر ہم ان سے یہ خالی کرا لیں گے۔ سنی وقف بورڈ کے جو چیئرمین تھے وہ اسی دوران جا رہے تھے عمرے پہ، تو وہ شاید عمرے پہ چلے گئے۔ اس بیچ کسی ایک صاحب نے وسیم کو یہ بات بتائی کہ صاحب اگر تم یہ کر دو تو اعظم خان تم سے بالکل سمجھ لو وہ ہو جائیں گے۔ وسیم نے فوراً ایک جعلی دستاویز بنا کے سب کر کے اس کو وقف میں درج کر کے، کیونکہ جعلی دستاویزوں ان سب کا بہت ایکسپرٹ آدمی تھا، اس نے فوراً اس کو درج کر لیا
درج کرنے کے بعد جو ہے وہ زمین 1 روپے بیگھا کرائے کے حساب سے اعظم خان صاحب کو الاٹ کر دی گئی یونیورسٹی جوہر ٹرسٹ کو. خیر اس پہ FIR بھی ہوئی ہے اور تمام چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں. پھر وسیم جو تھا وہ اعظم خان صاحب کا لخت جگر بن چکا تھا. 2014 میں وقف بورڈ کا جب الیکشن ہو رہا تھا تو ہم لوگوں نے مخالفت کی کہ نہیں صاحب، وسیم کیونکہ بہت بےمانیاں کر چکا ہے، بہت قوم کو نقصان پہنچایا ہے، بہت وقف کی ملکیتیں لوٹی ہیں، تو ہم لوگوں نے کہا کہ اس کو چیئرمین نہیں بننا چاہیے. اس سلسلے میں اکھلیش یادو سے ہزاروں ملاقاتیں ہوئیں اور ملائم سنگھ یادو سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، مگر اعظم خان بضد تھے کہ نہیں، کسی حالت میں بھی ہم تیار نہیں ہیں کہ وسیم کے علاوہ کوئی چیئرمین بنے. 2014 میں احتجاج ہوا، بہت بڑے پیمانے پہ احتجاج ہوا. ایک آدمی ہمارا شہید بھی ہو گیا لاٹھی چارج میں، جس کو بعد میں انہوں نے کہا نہیں صاحب وہ جھوٹ تھا، یہ تھا. حالانکہ اس کے اوپر ابھی 302 کا مقدمہ درج ہو چکا ہے، اور اس مقدمے میں ہم اعظم خان کا بھی نام چاہتے ہیں انشاءاللہ، اور وہ چیز کو بھی لے کے آئیں گے. پھر وسیم جو تھا وہ اس نے کیا کیا کہ جو ہے وہ 2014 میں جب لاٹھی چارج ہوا تو ملائم سنگھ نے اس الیکشن کو روک دیا، اور ہم لوگوں نے اپنا آندولن واپس لے لیا کہ وسیم نہ بنے، بس ہمارا اتنا ہی وہ تھا. اس بیچ ہم لوگوں کی ایک میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں اکھلیش یادو نے مجھ سے یہ کہا کہ کیا وسیم کو کہیں اور ایڈجسٹ کر دیا جائے تو آپ لوگ راضی ہیں؟ تو ہم نے کہا میں دیکھیے سیاست میں بہت سارے چور بیمان لوگ ہیں، ایک ہماری قوم کا بھی چور بیمان پہنچ جائے گا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ کہیں پہ بھی آپ اس کو منتری بنا دیں، اس کو پردھان منتری بنا دیں، مکھ منتری بنا دیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہماری جو جائیداد، جو ملکیت امام کی ہے، اس کی رکشا کے سنکلپ کے علاوہ ہمارا اور کوئی دوسرا واسطہ نہیں ہے. خیر اس بات کے بعد پھر جو تھا وہ لیکن بضد تھا وسیم کہ نہیں مجھے یہی بننا ہے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ صاحب یہ تو زبردست قارون کا خزانہ ہے، اور جس میں جو ہاتھ ڈالو نکال لو، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. یہ بات وہ سمجھ چکا تھا کہ یہاں پہ نہ تو کبھی کوئی جانچ ہوگی، نہ کچھ ہوگا، نہ کوئی ہم سے پوچھے گا، اور میں تو پورا لوٹتا رہوں گا، علم تعزیے تک کربلائیں سب بیچ ڈالو، کوئی دقت نہیں ہوگی. بہت آسان چیز ہے، کیونکہ ایک سوئی ہوئی قوم کی ملکیت تمہارے پاس ہے کہ جو امام حسین سے مانگنا تو جانتی ہے، ان کو دینا نہیں جانتی. اس وجہ سے جو ہے وہ وسیم کو یہ بات معلوم تھی کہ بھائی ٹھیک ہے ہم کچھ بھی بیچیں گے، یہاں کس کا خون گرم ہے جو کھڑا ہو جائے گا. ہم تو خالی رونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم امام حسین کے اوپر روئیں گے اور جلتے ہوئے خیمے اور لٹے ہوئے گھر کے اوپر روئیں گے، لیکن امام حسین کا گھر اور امام حسین کی جائیداد کو لٹتا ہوا دیکھیں گے اور خاموش بیٹھے رہیں گے. یہ سب لوگ تو اسی کو وہ جانتا تھا. خیر پھر جو تھا وہ وسیم جو تھا 1 سال تک چیئرمین نہیں بنا، مگر 2015 میں اس نے پھر وہ کیا، اور اعظم خان تب تک اس کے لیے بالکل جی جان سے لگ چکے تھے، اور اس کو چیئرمین بنانے کے لیے انہوں نے الیکشن کرا دیا. وسیم انپوز چناؤ جیتا، وروध کیا، ہم لوگوں نے پھر کھڑے ہو کے جیل گئے، لاٹھیاں کھائیں. 2015 کے بعد ہم لوگوں جب جیل سے آئے تو ہم لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ صاحب اگر ہم وروध یا کوئی اس چیز کا بھی راستہ اختیار کریں گے تو حکومتیں شاید ہماری بات اب سننے والی نہیں، کیونکہ تقریباً جو رویہ ہے حکومتوں کا وہ بدل چکا ہے. وہ آندولنوں کو سن کے کوئی بات کرنے پر راضی نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں اب آندولنوں سے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ اب چناؤ وغیرہ کچھ الگ ٹائپ سے ہو چکے ہیں. لہٰذا جو ہے وہ ہمیں نہیں لگتا کہ اب کوئی آندولن سے کوئی کام چلے گا. 2015 سے 2017 تک اکھلیش یادو کی سرکار رہی، لیکن اس بیچ ہم لوگوں نے کوئی آندولن وغیرہ نہیں کیے، کیونکہ لوگوں پہ مقدمے بھی لگ رہے تھے، جیل بھی جا رہے تھے، لوگ پٹ بھی رہے تھے، لیکن جو ہے وہ معاملات حل نہیں ہو رہے تھے. 2017 میں جو ہے وہ سرکار آئی بی جے پی کی سرکار آنے کے بعد جو تھا وہ سرکار نے جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ وسیم کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں. یہاں تک کہ CWC کے ایک صاحب کو یہاں بھیج دیا، مختار عباس نقوی صاحب نے، اور انہوں نے تمام جانچیں شروع کر دی، یہ کر دیا. ایک ہنگامہ پورے میں کریٹ ہونے لگا، اور کہ بس یہ لگ گیا کہ ہاں وسیم جو ہے وہ پھنس جائے گا، اور جتنی بری طرح سے اس کے خلاف لگے ہیں یہ بچنے والا نہیں ہے. اس بیچ جو تھا وہ ہم لوگوں کی ملاقات، جواد صاحب کی ملاقات ہوئی پردھان منتری سے، اور پردھان منتری کے بعد ملاقات ہوئی یوگی آدتیہ ناتھ سے. مکھ منتری سے ملاقات کے بعد جو ہے وہ یہ اندازہ ہوا کہ مکھ منتری جو ہیں
وہ وسیم کے خلاف ہیں، اور بھرشٹاچار جو دھارمک بھرشٹاچار ہے اس سے ان کو بہت نفرت ہے، اور کسی بھی حالت میں وہ چاہتے نہیں کہ کہیں دھارمک جگہوں کے اوپر جو ہے وہ بھرشٹاچار پن پہ اور یہ ہو، اور اس ٹائپ کے لوگوں کو بڑھاوا دیا جائے، وہ چاہے مندر مسجد گرودوارہ کسی کے بھی سنرکشا کیا وہ ہوں۔ تو ان کی باتوں سے یہ احساس ہوا، پھر ہم لوگوں کو یہ ہونے لگا کہ ہاں اس کے اوپر کچھ دم ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ مکھ منتری سے لگاتار ہم لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی جا رہی تھیں۔ اس بیچ وسیم نے بابری مسجد پرکرن کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ صاحب یہ شیعہ مسجد تھی اور ہم اس کو دے دیں گے، اور وہاں پر مندر بننا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے۔ مگر وسیم کے بیان جو تھے وہ بہت زیادہ پولیٹیکلی دکھنے لگے، یعنی بیوقوفی والے بیان بہت زیادہ ہونے لگے۔ اس چیز سے کافی خطرہ تھا کہ وہ یہ ایسا کرے گا تو اس کو شاید بی جے پی میں فائدہ مل جائے، مگر اس کے بیانات جو تھے وہ کافی بڑھتے چڑھتے چلے گئے، اور اس سے بی جے پی نے پلہ جھاڑنا زیادہ بہتر کیا۔ لیکن اس بیچ یہ ہوا کہ سنی وقف بورڈ جو تھا وہ خود ہی اس بات کے اوپر آمادہ ہو گیا کہ نہیں صاحب ہم جو ہیں وہ اپنا کیس واپس لے لیں گے۔ تو پھر کان گھما کے پکڑنے کے بجائے سرکار کو ایک چیز سیدھی سیدھی ملی چکی تھی، اور وہ ہوا بھی، اور معاملہ ان کا کورٹ میں نے خارج کر دیا ان کا کلیم، اور کوئی چیز ان کو نہیں مل پائی۔ پھر اس بیچ وسیم نے اور ویسے بیان دینا شروع کر دیے، ہندووادی بیان، اور تاکہ لگے کہ بی جے پی ہم کو کچھ پوٹ رہی ہے۔ لیکن تب بھی بی جے پی نے کہیں سے بھی ان کے بہکاوے میں نہ آ کر جو ہے وہ لگاتار مولانا کلب جواد صاحب کی جو کریمی لیئر تھی اس سے ملاقات ہوتی رہی، چاہے وہ مکھ منتری ہوں، چاہے وہ گرہ منتری ہوں، امت شاہ جی ہوں، چاہے وہ پردھان منتری ہوں، ان سب سے مسلسل ملاقات ہوتی رہی، اور سبھی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ نہیں صاحب یہ بہت غلط آدمی ہے اور یہ ہر سرکار میں ایسی حرکت کرتا ہے۔ تو ہم لوگ بہت مطمئن تھے اس معاملے میں کہ نہیں یہ کسی بھی حالت میں وہ نہیں ہو پائے گا، اور بہت سارے لوگ جو ہم سے لگاتار کہتے تھے ارے دیکھیے گا وہی بنے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس بیچ آر ایس ایس میں ایک ورودھی گٹ بھی ہے آر ایس ایس کا، جو اندرونی ورودھ کے سور جس میں ہیں، اس میں کہ ایک صاحب جو تھے وہ تھوڑا پاورفل ہیں، اور وسیم ان کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور وہ کافی حد تک ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن جب میری ملاقات ہوئی آر ایس ایس کے پرمکھ شری موہن بھاگوت جی تھے، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ نہیں جن صاحب کے ساتھ وہ ہے ان کا آر ایس ایس میں کوئی بہت وہ نہیں ہے، اور انہوں نے کچھ نمبرز ہم کو دیے کہ جو آر ایس ایس کے لوگ بہت مضبوط لوگ تھے، مگر وہ بڑے دست غیبی کی طرح کام کرنے والے لوگ تھے، وہ کہیں سامنے نہیں آتے، بہت معمولی شکلوں کے لوگ اور بہت معمولی کردار کے لوگ، لیکن وہ آر ایس ایس کے بہت بڑے لیڈر تھے وہ لوگ، جن کا نمبر اور جن سے ملاقات میری کرائی گئی۔ وہ لوگ لگاتار سمنوے بناتے رہے اور ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ پھر جو تھا وہ الٹیمیٹلی جو تھا وقت آیا الیکشن کا۔ الیکشن کے ٹائم پہ پھر وسیم نے کیا کیا کہ ایک پیترا بدلا، اور یہ سوچا کہ لاؤ اس سے بھی اوپر جا کے کچھ کہیں، تو اس نے قرآن کے خلاف جو ہے کچھ کہنا شروع کر دیا، اور توہین آمیز جملے قرآن کے سلسلے میں کرنا شروع کر دیا۔ مگر اس سے بھی بی جے پی پہ کوئی فرق نہیں پڑا کہ صاحب کسی طرح سے ان کو جو لیڈر ان کو لیے ہوئے تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بھائی سرکار میں جتنی پیچیدگیاں پیدا ہوں، دنگا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو وہ ان کا فائدہ تھا، اس لیے وہ اس سے یہ سب چیزیں قرار تھے۔ ان کو سرکار کی امیج سے یا بی جے پی کی یا آر ایس ایس کی امیج سے مطلب نہیں تھا، ان کا مطلب کیونکہ وہ تو باقی گٹ کے تھے۔ بہرحال پھر ہوتے 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 یہ وقت آیا کہ جو ہے وہ جو وقف بورڈ کا الیکشن بڑا ہوتا جا رہا تھا، وسیم اور زیادہ گندے بیانات پہ اتارو ہوتا جا رہا تھا، کلب جواد صاحب کو گالیاں دینا، یہ کرنا وہ کرنا۔ الٹیمیٹلی پھر ایک وقت یہ آیا کہ اس نے رسول اللہ کے خلاف بھی وہ بول دیا بہت زیادہ بدتمیزی کے جملے، مگر ان سب چیزوں سے بی جے پی پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، اور نہ جو پرمکھ جو سنگٹھن تھا آر ایس ایس کا اس پہ کوئی اثر پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بھائی جو وقف کا چناؤ ہے ان کو وقف چاہیے، یہ ہے وہ ہے، اور جو سی بی آئی جانچ ہے اس سے بچنے کے لیے، اور سی بی آئی جانچ بھی امت شاہ نے لاسٹ ایئر جب جواد صاحب ملے، آج ہی کے دن جواد صاحب ملے تھے، اور ملنے کے بعد آج ہی کے دن جو ہے وہ سی بی آئی جانچ کی، مطلب 2 دن بعد سی بی آئی جانچ کی، جب ہم لوگ کشمیر جا رہے تھے راستے میں تھے ہم،
تب اس میں سنتشتی ہو گئی تھی اور یہ اس سے بہت زیادہ بوکھلا گیا تھا۔ اب جب شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے چناؤ کا معاملہ آیا اور رسول اللہ کے خلاف اس نے ایک بک لکھی، وہ ایکچولی بک جو ہے وہ ایک برٹش رائٹر ہے، اس نے، میں ابھی نام بھول گیا، میں بتا دوں گا آپ کو، اس نے وہ کتاب لکھی۔ یہ اس کتاب کا پورا ترجمہ ہے جو اس نے کسی سے کرا لیا محل لے، کیونکہ یہ تو ذرا سا بھی پڑھا لکھا نہیں ہے نا، کتاب کیا، یہ تو 2 جملے بھی وہ کرنے کی، اور نشے کی حالت میں پڑا رہتا ہے سارا۔ آج کل تو نشہ بہت بڑھ چکا ہے، وقت کے پیسے بھی نہیں، تو اس لیے ہو سکتا ہے گھٹیا نشہ بھی اب کرنے لگا ہو۔ خیر جو تھا وہ اس نے یہ کتاب لکھی۔ کتاب لکھنے کے بعد جو تھا وہ ہم لوگوں کا یہ اچھا، پوری کتاب کے معاملے کو بھی کیا ہوا کہ میڈیا نے بھی اس کو کچھ نہیں کیا، مطلب اس کتاب کو ٹچ تک نہیں کیا، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کی، کیونکہ قرآن کے معاملے میں ماننیہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ بڑا ٹھیک ٹھاک فیصلہ تھا، ان پہ 50,000 کا جرمانہ بھی لگا دیا گیا تھا۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اس نے جو ہے وہ جو حرکتیں کی، مگر اس کا وہ الٹا اس کے اوپر اثر پڑتا گیا، کیونکہ ہم ایک بہت مضبوط دیوار کی طرح اس کے سامنے کھڑے تھے اور ہم لگاتار یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کی تباہی میں جو ہے وہ ہم سے اب کی کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو لیکن ہر قدم کو پھونک پھونک کے رکھا، اور مولانا کلب جواد صاحب کی جو پشت پناہی تھی ہم لوگوں کو، وہ اتنی مضبوط تھی کہ وسیم جیسے جتنے گیدڑ اور دھیمڑ ہیں وہ سب ایک ہی بار میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جتنے مولوی ملا لوگ تھے وہ سب وسیم کے ساتھ تھے اندرونی طور پہ، کہ کلب جواد صاحب ہار جائیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا، اور ان کو ہرانے کے بعد ان کی قیادت ختم ہو جائے گی، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ لیکن ہم لوگ اتنا مضبوط طریقے سے، اس بیچ کتنی بار کوششیں کی گئیں کہ ایسا کچھ ہو جائے کہ جس سے کلب جواد صاحب کی 1 to 1 ہو جائے گورنمنٹ سے اور وسیم کو پھر فائدہ مل جائے۔ لیکن ہم لوگ یہ سوچتے رہے کہ ہمیشہ یہ سوچتے رہے کہ یہ کوئی بھی جھگڑا جو ہے وہ ابھی منٹ بھر کا ہوگا، لیکن اس کا فائدہ وسیم کو 5 سال کے لیے مل جائے گا۔ تو ہم اس بات میں کہیں بھی ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی، لوگوں کے طعنے سہے، لوگوں کے الزامات سہے، کسی نے ہم کو بی جے پی کا ایجنٹ کہا، کسی نے ہمیں RSS کا دلال کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن ہم سب بالکل مضبوطی کے ساتھ ہم محکم ہو کے لڑتے رہے، اور یہ صرف اپنا ایک ایم رکھا۔ اور واقعی میں یہ میں نے دیکھا کہ اگر آپ اپنا بالکل مضبوطی کے ساتھ اگر ایم رکھتے ہیں تو پھر کہیں سے بھی اس میں کامیابی میں کوئی کمی آ نہیں سکتی ہے۔ اس طرح کے معجزے، اور اس معاملے میں تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ اتنے معجزے ہوئے ہیں، اور اتنے جو ہیں وہ ہم لوگوں نے ایسے دست غیبیوں سے ہم کو مدد ملی ہے، اور ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جس پہ ہم لوگوں کے واقعی میں کئی بار رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ مدد کیسے ملی۔ مگر کیونکہ یہ مولا کی ملکیت کا معاملہ تھا، رسول کی عظمت کا معاملہ تھا، قرآن کی عظمت کا معاملہ تھا، اس لیے جو ہمارے وہ تھے، مطلب جو معجزات کے ذریعے جو ہم لوگوں کو مدد مل رہی تھی دست غیبی کی، اس نے یہ کمال دکھایا ہے۔ تو مجھے بہرحال آپ لوگوں کو یہی سب باتیں بتانی تھی، ابھی اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ، کیونکہ ابھی آدھے گھنٹے کی ویڈیو ہو چکی ہے، میں اور ڈیٹیل میں بھی انشاءاللہ اس چیز کو لے کے آؤں گا اور کئی چیزیں اور بتاؤں گا۔ لیکن آپ تمام لوگ اس بات کو اس ویڈیو کے ذریعے سمجھ چکے ہوں گے کہ وسیم جو تھا وہ کس کیریکٹر کا آدمی تھا، اور کیا کرنا چاہتا تھا، اور کیسے اس کو اللہ نے جو ہے ذلیل اور رسوا کیا۔ یہ بہت عبرتناک معاملہ ہے کہ بھئی جو چیز کے لیے تم اتنا تڑپ رہے تھے، اور تڑپنے کی وجہ سے تم نے نہ جانے کیا کیا جملے اور کیا کیا چیزیں استعمال کر لیں۔ ٹھیک ہے، اب جیسے بہت لوگوں نے کہا کہ صاحب دیکھیے وہ اپنا نام بدل رہا ہے، اور اس نے کہا جلا دو۔ ہم نے دیکھو یار، یہ کوئی بہت اہم چیز نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی، کیونکہ یہ ہندوستان ہمارا اتنا پیارا ملک ہے کہ اس میں ہر آدمی کو اپنے مذہب کو اپنے طریقے سے منانے کا اختیار ہے، لیکن کسی مذہب کو جو ہے ذلیل اور رسوا کرنے کا اختیار کسی کو بھی کسی بھی حالت میں نہیں ہے۔ تو یہ اپنا جو بھی کر رہے تھے، ہم لوگ اس کے اوپر کوئی بھی ری ایکشن نہیں دے رہے تھے، لیکن رسول کے سلسلے میں یا قرآن کے سلسلے میں آپ کی توہین آمیز گفتگو کو کسی بھی آدمی کی کوئی برداشت نہیں کرے گا، اور ہم لوگوں نے کی بھی نہیں ماشاءاللہ، اور اس کے اوپر FIRوں سے لے کے قانونی کارروائی سے لے کے سب کچھ کیا۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وسیم کا چیپٹر کلوز کر کے ہم لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ شیعہ وقف بورڈ جو ہے وہ اس سے صرف وسیم کو نکال بھر پھینکنا ہمارا مقصد نہیں تھا۔ اگر خالی نکال بھر پھینکنا ہمارا مقصد ہوتا تو وہ پھر جو ہمارے پر الزام لگاتا تھا کہ یہ جو
ذاتی لڑائی لڑ رہے ہیں خود بننے کے لیے یا خود پانے کے لیے، وہ بالکل سچ ہو جائے گی۔ دیکھیے یہ معاملہ مرحلہ صرف اور صرف شیعہ وقف بورڈ کو حاصل کرنے تک نہیں ہے، اس مرحلے میں ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس کو پروف کریں کہ ہم وقف بورڈ سے عوام کو کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، دین کو کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ملت کو کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اپنے جو ایجوکیشنل ادارے ہیں ان کو کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کو جو بے روزگار بے گھر ہے ان کو کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ٹرانسپیرنسی اور ایمانداری ہے وہ کتنی زیادہ لوگوں تک دکھا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے خالی وقف بورڈ حاصل کر کے اور پھر ہم نے وسیم کی جگہ نسیم کو بیٹھا دیا اور اس نے لوٹ مار شروع کر دی، تو یہ ہماری جو 300 سالہ قیادت ہے اس کے اوپر بہت بڑا داغ لگے گا۔ اور ہم لوگ ایسا تو ہے نہیں کہ بھئی عوام سے بھاگنے والے لوگ ہیں، ہم تو عوام کے بیچ کے لوگ ہیں، ہمیں تو آپ کی مجلسوں میں بھی جانا ہے، ہمیں تو آپ کے درگاہوں میں بھی بیٹھنا ہے، آپ کی کربلاؤں میں بھی، آپ کے محفلوں میں بھی، ہر جگہ ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہے، تو ہم آپ کے بیچ میں سے بھاگ کے جانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ لہٰذا ہمارا سب سے بڑا جو کرتویہ ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ شیعہ وقف بورڈ بہت ہی پاک و پاکیزگی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ اتنی بے مثال طریقے سے 5 سال چلے کہ لوگوں کے لیے واقعی میں ایک مثال قائم کرے کہ شیعہ وقف بورڈ ایسے چلایا جاتا ہے، نہ کہ کسی غنڈہ گردی، کسی بدماشی اور کسی اس کے تحت۔ تو اب وسیم کا چیپٹر ختم ہو گیا ہے، ہمارا چیپٹر شروع ہوا ہے کہ ہم لوگ اس کو کتنا بہتر طریقے سے ایمانداری کے ساتھ مولانا کلب جواد صاحب کے سر کا تاج بنائیں، تاکہ ان کو بھی فخر ہو کہ واقعی ہم نے جو کوشش کی تھی وہ کوشش کامیاب ہوئی، اور لوگوں کو یہ دکھایا کہ وقف بورڈ کیسے چلتا ہے اور کیسے وقف بورڈ سے عوام کو فائدہ ہوتا ہے اور قوم کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور انشاءاللہ جو ہے وہ جو ہے آگے آپ سے گفتگو رہے گی۔ میرے نمبر آپ لوگوں کے پاس ہیں 962170 یہ میرا نمبر ہے، اور دوسرا نمبر 7007276777 یہ نمبرز اپنے پاس سیف رکھیے۔ کبھی بھی کوئی بھی معاملہ وقف کے سلسلے میں کہیں کوئی بےمانی، کوئی چوری یا کسی بھی چیز کا اگر کوئی وہ ہو تو فوراً مجھے جو ہے وہ کال کریے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ ابھی ضلع وائز نگراں کمیٹیاں بنائیں گے وقف کی، اس میں بھی آپ تمام لوگ جو ایماندار لوگ ہیں وہ سب شامل ہوں، تاکہ وقف میں ایک ذرہ جو ہے وہ بےمانی نہ ہو سکے۔ اور اس کا خیال رکھیے آپ لوگ کہ یہ ملکیت امام حسین کی ہے، ان کو بچانے سے آپ کو برکت ملے گی، آپ کے کاروباروں کو، آپ کے گھروں کو۔ اس کے کھانے سے انسان مرتد بنتا ہے۔ اگر آپ کو مرتد بننے سے بچنا ہے، اگر آپ کو ذلیل و خوار بننے سے بچنا ہے، تو ان ملکیتوں کو بچانے کے لیے آگے آئیے، ان کو لوٹنے کے لیے آگے نہ آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔